دهشتګردۍ نوم ورکړي، څوک وي چې دا سهولتکار وي، څوک سوی خو زه به تخپله دا ووایم چې دا د هغې وخت نه به دا خلک دلته راتللو او د هغې وخت نه دا خلک دا غرونه اخلي چې په کم وخت کې مونږ ته خپل نیا او بابا دا خبره کوي چې دا غر به خر شو نو دې اجړو به یو شړی ورکوله او یو به یې همسا ورکوله. د دې غر نه پورې غاړه یو کلی دی، په هغې کې زما د بابا دوستان دي. ما ورته بابا ستاسو دا دوستي څنګه جوړه شوې ده؟ نو هغه وایي چې زمونږ دا دوستي چې دا د غر نه جوړه شوې وه او دوی به راتلل زمونږ غر ته به یې څاروي راورسېږي او هلته واورې وشي او دا خلک راځي او دا څه نوې او څه ناشنا خبره نه ده. دا ټول خلک یې ویني، خلک ورسره سلفیانې وکاږي، خلک ورسره تصویران ټیک ټاک یې جوړوي. ولې چې دوی د سوات نه روان شي دوی 800 څاروي په ګاډو کې نه راولي. دوی دا 800 څاروي د دوی نه یو خر مخکې وي، په هغې د دوی سره د خوراک سامان وي او دوی پسې دا ماشومان او دا ګډې بیزې پسې شاته را روان وي او دوی په 2 او 3 ورځې مزل وکړي او دې ځای ته ځي. مخامخ دا 2 غارونه چې ښکاري د اسمس په دقه ځای باندې اټیک شوی دی، په دقه ځای باندې به ماشوم ولاړ او هغه به بانګ ووایي. نو بله ورځ زما سره یو څو ملګري وو، نو هغه ما ته وایي چې داسې بانګ خو زه په سعودي کې اورم او دا خو ډېر زیات ښکلې بغیر د سپیکره. نو ما ته وایي زه په دې پټي کې کار کوم چې دا ماشوم بانګ شروع کړي نو زه خپل اکثر هغه خپل سامان کېدم پرېږدم بانګ وایي چې دا بانګ واورم. ډېر زیات خوږ بانګ به وي او ډېر ښکلي ماشومانو لوبې به یې کولې ښکته دلته. هغوی ته دا پته نه وه چې زمونږ اختر به چې په داسې زمونږ کې به بدلېږي. او د دې علاقې بابوزو نوم دی او دوی د ډېر وخت نه پاتې کېږي، زموږ د پیدایش نه مخکې به دوی راتلله او دا غرونه به یې اخیستله او دلته پاتې کېږي. دلته به یې څاروي به یې ساتل او پاک خلک وو، مظلوم خلک وو او عاجز خلک وو. تاسو ګواهي ورکوئ؟ بلکل موږ ګواهي ورکوو چې دا پاک خلک وو او عاجز خلک وو او ظلم شوی دی ورسره، ښه زیاتې ورسره شوي دي. غر دی او دا کال په کال باندې خرڅېږي او هلته واورې وشي او دا خلک راځي او دا څه نوې او څه ناشنا خبره نه ده. دا دهشتګرد نه زمونږ سره یې غم دی، زمونږ سره یې ښادي ده. دا اوس چاپېره بوټي دي کني تاسو به یې ووینئ، دا یوازې دا فیملي نه ده، بخۍ ورته وایو، په هغې کې فیملي پرته ده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں کہاں پر؟ تحصیل کاٹلنگ ضلع مردان میں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں مردان اور پھر تحصیل کاٹلنگ میں ڈرون اٹیک ہوا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈیڈک چیئرمین MP زرشاد خان صاحب، اور زرشاد خان صاحب کا جو تعلق ہے وہ بھی مردان سے ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کچھ کہتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ وہاں پر کچھ دہشت گرد تھے اور ہمارا آپریشن، ہمارا حملہ جو تھا وہ کامیاب ہوا. زرشاد صاحب سے ذرا کلیئر کرتے ہیں کہ آیا یہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ کچھ دہشت گرد تھے یا پرامن لوگ تھے؟ السلام علیکم سر، کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایشو پہ سوال اٹھایا. یہ ڈرون اٹیک جو ہے میرے حلقے میں ہوئے ہے، بابوزئی UC ہے ادھر اس کی پہاڑیوں پر. جو لوگ ادھر شہید ہو چکے ہیں یہ زیادہ تر سوا سے آئے ہوئے لوگ تھے اور یہ ان دنوں میں ہمارے ہاں آتے ہیں. یہ جو پہاڑ ہے ادھر اپنے بیڑ بکریاں چراتے ہیں. تو اس دفعہ بھی آئے تو اور یہ تقریباً 60-70 سال سے یہ لوگ تقریباً تواتر سے آتے ادھر. اور یہ جو لوگ ڈرون حملے میں شہید ہو چکے ہیں ابھی تک 9 لوگ، تقریباً 2 بچے تھے، 2 خواتین تھے، باقی سارے جو ہے نا پرامن لوگ تھے. میں یہ نہیں کہتا ادھر دہشت گرد تھے یا نہیں تھے، لیکن جو اٹیک ہوا یہ بے گناہ لوگوں پہ ہوا. یہ جو جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں یہ سارے بے گناہ لوگ تھے. اچھا، ان کا ذریعہ روزگار کیا تھا؟ ذرا تشریح کریں. یہ گجر برادری ہے اور یہ تقریباً سردیوں میں ادھر چارہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بیڑ بکریوں کے لیے. تو یہ گرمیوں کے موسم میں پھر واپس چلے جاتے ہیں اور سردی کے موسم میں یہاں ہمارے ہاتھ ہیں. اور یہ جدھر پہاڑ ہے جدھر گھاس چارہ وغیرہ ہوتا ہے تو لیز پہ لیتے ہیں. اس دفعہ بھی تقریباً 5 لاکھ روپے پہ یہ لوگوں نے لیز دیا ہوا تھا 6 مہینوں کے لیے. تو میرے خیال میں تقریباً 2-3 مہینے باقی تھے واپس جا رہے تھے. اور یہ 60-70 سال سے یہ لوگ آتے رہتے ہیں ادھر. جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا، سارے بے گناہ لوگ ہمارے. ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. اگر ہوتا تو اس کا نام ابھی تک سامنے آ چکا ہوتا کہ فلاں دہشت گرد مارا گیا ہے. ان لوگوں کی پوری لسٹ موجود ہے. ایک ہی دو خاندانوں سے یہ لوگ جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں، 5 ایک خاندان سے تھے، 4 ایک خاندان سے تھے. اور یہ طرحگر وغیرہ نہیں تھے. آپ جہاں پر یہ واقعہ ہوا بذات خود آپ تشریف لے کر گئے وہاں پہ؟ جی میرے حلقے میں نا یہ پہاڑوں پہ تقریباً اوپر ادھر ہم چڑھ نہیں سکتے، بہت اوپر رہتے ہیں یہ لوگ. تو ادھر دہشت گرد تھے یا نہیں تھے یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ دہشت گرد نہیں تھے. سر اب وفاق میں آپ نہیں ہیں لیکن KP میں آپ کی حکومت ہے، تو KP حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کی بندش کے لیے؟
کے پی حکومت نے تو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے آپریشن کی اجازت بالکل نہیں دی تھی. اس مسئلے پہ بھی ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. اپنی پارٹی کے اندر بھی صوبائی اسمبلی پہ بھی آواز اٹھائیں گے کہ ڈرون اٹیک جو ہوا ہے یہ اس کے خلاف تو میرے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ بھی کیا تھا, وزیرستان تک ہم گئے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ ڈرون اٹیک میں کتنے بے گناہ لوگ ضائع ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ہمارا چیئرمین نے بھی اس کی مخالفت کی تھی, ہماری پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی ڈرون اٹیک کی, اور ہم بھی انشاءاللہ ہر فورم پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور مخالفت کریں گے ڈرون سر اٹیک. علی امین گنڈا پور صاحب سے حکومت کی ملاقات بھی ہوتی ہے, صوبائی حکومت کے نمائندہ ہیں, تو اندرون خاطہ کوئی سائن قسم یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے ذرا پلیز؟ نہیں, وہ علی امین صاحب تو ہمارے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے, وہ تو میٹنگ میں شرکت کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس پہ سائن کیا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے مرکز میں حکومت کس کی, ابھی تک اس نے ہمارے کپڑے اتار دیے ہوتے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے بھی سائن کیا اور آپریشن کے لیے اجازت دی. ہم نے بالکل سائن نہیں کیا, ہمارے وزیر اعلیٰ نے, ہمارے صوبائی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی, نہ انشاءاللہ آئندہ دیں گے. سر صرف خیبر پختونخوا میں اس وقت مشکلات نہیں ہے, ہمارا دوسرا صوبہ بلوچستان جن کو دہشت گرد کہتی ہے حکومت, اسٹیبلشمنٹ دہشت گرد کہتی ہے, اس دو شخصیات کو دنیا جو نوبل انعام دیتی ہے, امن کا سفیر مانتی ہے, عمران خان صاحب اور مہرنگ بلوچ. تو بلوچستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب کو جو امن ایوارڈ ملا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کو بھی پتہ ہے اور پاکستانی قوم کے بھی پتہ ہے کہ کون امن چاہتا ہے, اور ہمارا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی امن کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس پہ غداری کو یہ وغیرہ لیبل لگتے ہیں. تو انشاءاللہ, اور میرا بھی ایک سوال ہے کہ یہ جتنی دفعہ بھی دہشت گردی کے آپریشن ہوتے ہیں یہ ہمارے صوبے کے پی کے میں ہوتے ہیں اور بلوچستان میں ہوتے ہیں. یہ افغانستان کے ساتھ تو بارڈر پہ اور بھی ملک بھی رہتے ہیں نا, تو وہاں یہ مسئلے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے ہاں بار بار یہ مسئلے کیوں پیش آتے ہیں؟ ہمارے صوبے میں بار بار آپریشن کیوں ہوتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ تو ایران بھی ہے, اور دوسرے ادھر رشین کے جو اسٹیٹ ہے ادھر بھی افغانستان کے بارڈر لگے ہوئے ہیں, ادھر کوئی بھی آپریشن نہیں ہوتا, کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہوتا. لیکن ہمارے صوبے میں ہر 3-4-5 سال بعد آپریشن ہوتے اور پتہ نہیں کدھر سے دہشت گرد آ جاتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کیا مسئلہ ہے, پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل مسئلہ ہے. میرے خیال میں انٹرنیشنل لوگوں کا ہمارے کے پی کے میں کیا عمل دخل ہے کہ ہر دفعہ ادھر آ کر آپریشن کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے. پچھلا آپریشن بھی جو ان لوگوں نے کیا تھا کہ آپ آخری آپریشن ہوگا اس کے بعد صوبے میں امن ہوگا, ابھی دوسرا آپریشن کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں لاسٹ میں, جنید اکبر صاحب نئے صوبائی صدر بنے کے پی سے, تو جنید اکبر صاحب کو ایز اے صوبائی صدر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ان کی سربراہی میں عمران خان صاحب کی آزادی ممکن ہے؟ جنید اکبر صاحب ہمارا پارٹی کا بنیادی رکن ہے اور ورکر کی لیول سے اوپر تک آئے, صوبائی صدر بنے, بہترین انسان انشاءاللہ. اور ابھی اس نے بتایا تھا کہ عید کے بعد دوبارہ احتجاج کی کال دیں گے, انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے. اور ہم اپنے چیئرمین صاحب نے منتخب کیے تو عمران خان کا انتخاب ہمارا انتخاب ہوگا, اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ جو بھی پارٹی ہدایت دے گی, جو بھی لائے عمل دے گی, انشاءاللہ اس پر عمل بیرسٹر سیف کا بیان بہت سارے حلقوں میں اس کی مخالفت کی گئی ہے, جو بیرسٹر سیف نے بیان دیا تھا, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بیرسٹر سیف کے بیان کو میں آن نہیں کرتا, آن نہیں کرتے, ان کی مخالفت کرتے ہیں, حقیقت پر مبنی نہیں ہے. شاید اس کو علم نہیں ہوگا اس لیے بیان دیا تھا. سی ایم صاحب نے جو بیان دیا تو وہ بالکل ٹھیک بیان ہے, ٹھیک ہے. ادھر اٹیک ہوا تھا, اگر کچھ دہشت گرد وغیرہ تھے تو ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ دہشت گرد نہیں تھے, یہ بے گناہ لوگ تھے. بہت شکریہ, ونس اگین تھینکس کرتے ہیں جی. ہم موجود ہیں تحصیل کاٹلنگ ضلع مردان میں, اور عید کا دن ہے, لیکن پورے خیبر پختونخوا کے لیے اور اسپیشلی کاٹلنگ تحصیل کے لیے یہ جتنی بھی رجیم کے بعد جتنی بھی عید آئی ہیں وہ خوشیاں نہیں لاتی. تو ہم روزے رکھتے ہیں, اور روزے رکھنے کے بعد عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کی عید ہوتی ہے. ہم اس طرح اسلامی نظریے سے یہ عید مناتے ہیں, لیکن ہم جب اس سے پہلے ایک دوسرے کو کہتے تھے ہیپی عید مبارک, وہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہی زرشاد صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ کیا ہم وہ ہیپی عید جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے رہی ہے یا نہیں, مشکلات ہیں؟ کے پی کے میں تو میرے خیال میں ہر جگہ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں, خصوصاً میرے تحصیل میں, میرے حلقے میں ہر طرف خوف و خراش پھیلا ہوا ہے کہ ڈرون حملہ ہوا ہے. کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا تھا, تو لوگوں میں ایک خوف ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, ہمارے حلقے میں آ گیا, ہمارے تحصیل میں آ گیا. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہر فورم پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم دہشت گردوں کے ساتھی نہیں ہے, لیکن بے گناہ لوگوں کے مارنے کی بھی اجازت انشاءاللہ نہیں دیں گے. بہت شکریہ سر. ہمیشہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈرنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جیل بڑی دلیری سے کاٹ رہے ہیں. عمران خان صاحب بیمار نہیں ہوتے. کیا یہ ساری قربانیاں, یہ ساری مشکلات عمران خان صاحب کاٹیں گے, یا جو لیڈرشپ ہے وہ آگے آئے گی اور خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ عوام صرف اور صرف خان صاحب کی آزادی چاہتی ہے. آپ سے اس کے لیے تو ہم نے بار بار اسلام آباد کا رخ بھی کیا, شہادتیں بھی دی, گرفتاریاں بھی ہوئی ہے.
मैंने तो आपको बताया कि हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं। पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएंगे उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे, पहले भी किया है, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स करते हैं MPA जरशाद साहब का। तहसील काटलंग जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों की राय जानेंगे, लोगों के व्यूज रिकॉर्ड करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। जो लोग कहते हैं कि इस ड्रोन अटैक में दहशतगर्द मारे गए, तो हम किसी से नहीं, हम उस हलके पे जाएंगे जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है, वहां पर जितने भी लोग रिहाइश पजीर है उनके व्यूज रिकॉर्ड करेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुझे फरहाद खान को और MPA जरशाद साहब को तहसील काटलंग ज़िला मर्दान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।